تو یہ چونکہ پارٹی میں ساری پیش رفت جو ہیں اور اس قسم کے تمام معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے جاتے ہیں، پھر ان کی ہدایت کی روشنی میں پارٹی جو ہیں وہ عمل کرتی ہیں، تو لہٰذا کل ہماری ملاقات ہے خان صاحب سے اور کل ان کے نوٹس میں لائیں گے، پھر جو وہ مناسب سمجھیں گے اسی کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ نہیں ایک چیز میں وضاحت کر دوں، آپ یہ شوکاز کی بات پہ میں نے نہیں کہا ہے کہ ہم اپنی قیادت کو کوئی شوکاز جاری کریں گے۔ یہ بیان دیا گیا ہے، بیان کی وضاحت جو ریلیونٹ لیڈر صاحبان کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پراکسی بیٹے ہیں، سیاسی قیادت جو ہیں، تو انہوں نے خود ہمارے ساتھ کسی بھی بات چیت کی پرمیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا ہے، تو ایسی نہیں، میں یہ عرض کروں گا ضروری نہیں ہے کہ ہم خان صاحب کو نہیں، رؤوف فضل صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی تھوڑا ملتا جلتا ہے، اگر آپ اس کے بیان کو دیکھ لیں۔ شبلی فراز صاحب نے بیان دیا ہے وہ بھی کچھ یہ افہام و تفہیم کی بات ہے اس میں میں نے شوکاز کی بات نہیں کی ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ خان صاحب سے ان کی رائے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا اس صورتحال میں جب پورا میڈیا جو ہے اس نیریٹو پہ بات کر رہا ہے تو ہمیں کیا مکمل اس چیز کو رد کرنا چاہیے اور واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ کوئی بات چیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر خان صاحب جس طرح ہدایت کریں گے اسی طرح دو ٹوک موقف کے ساتھ پارٹی جو ہے وہ اس پہ اپنا اعلامیہ جاری کرے گی۔ مذاکرات کے لیے کوئی ریلیف مانگنا یہ ہمارے کسی بھی انیشیٹو کا حصہ نہیں ہوگا، نہ ہمیں خان کی رہائی جو ہیں وہ حکومت سے مانگنی ہے اور نہ ہم اس کے طالب اسٹیبلشمنٹ سے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی بیان یا کوئی بھی ڈیمانڈ جو ہے ہماری بنیادی کاز سے متصادم ہے، خان صاحب کا کاز یہی ہے کہ عوام کا حق حکمرانی جو ہے اس میں دخل کاری کا حق کسی ادارے کو نہیں ہے، تو لہذا اگر ہم نظام عدل سے وابستہ ریلیف جو ہیں وہ اپنے ڈائیلاگ میں مانگنا شروع کریں تو جو ہمارا قانون کی حکمرانی کا بیانیہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئین کے مطابق اپنے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دے، اور خان صاحب کے لیے اگر یہی مطالبہ کرنا تھا تو 8 مہینے قبل ہم کرتے، 8 مہینے قبل کرتے۔ اب جو مقدمات ہیں ان کے خیر سیاسی قیادت کو جو ہے نظر انداز کرنے کی، یہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اور پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات تسلیم کر کے گویا ہم اپنی ہی بیانیے کی نفی کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے آج سے 3 دن قبل جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ کوئی مذاکرات اور ڈیل یا افہام و تفہیم نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر رول آف لا کو سبمٹ نہیں کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے، اور جو عوام کی حکمرانی کا حق ہے اس میں دخیل کاری جو ہے وہ دائمی طور پہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تو لہذا خان صاحب کے 3 روز قبل دیے گئے بیان کے بعد ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 9 سال بھی یا اس سے زیادہ مجھے قید و بند برداشت کرنا پڑے، میں برداشت کرنے کو تیار ہوں،
لیکن نہ مجھے نہ رو چاہیے، نہ ڈیل چاہیے، نہ رہائی چاہیے. جو چیز قانوناً میرا حق بنتا ہے وہ مجھے ضرور ملے. تو لہٰذا خان صاحب کی اس بیان کے بعد یہ جو بیانات ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں کہ کینچا تانی ہیں، نہیں ہونی چاہیے. اتنے اب رؤوف حسن بابا ہیں، اس کی عمر آپ دیکھیں، اور اس کا یہ کام نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس دن یہ بیٹھا ہوا تھا خان صاحب کی موجودگی میں، خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی ریکنفرمیشن کی، اور عمر ایوب خان نے جس کے متعلق آج ٹویٹ جو ہیں وہ ٹویٹ کیا. رؤوف حسن صاحب کے ان بیانات پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. پہلے بھی وہ کئی طرح بیانیاں کر چکے ہیں پارٹی کے نیریٹو کے حوالے سے، اور اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آ کے ان معاملات پہ ترجمان بن جائیں جن کا ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، نہ اس سے تعلق ہے. اور رؤوف حسن صاحب، اب شبلی فراز صاحب کے ساتھ کل ہماری بات ہوئی، ان کے بیان کے بعد انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے، میڈیا نے ویسے ہی اچھالا ہے. اور آج کے عمر ایوب خان کے بیان سے دیکھیں، پارٹی میں ان معاملات پہ میٹر کرتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب اور عمر ایوب صاحب. ان دونوں نے واشکاف الفاظ میں میڈیا کو بتایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ متنازع بنا رہے ہیں. اور ہمارے لیے یہ کمیٹیز اتنا معنی نہیں رکھتی ہیں، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ قیادت جو ہیں، جو ارریلیونٹ لوگ ہیں، وہ بھی اپنی ناک جو ہیں گسیڑ دیتے ہیں ایسے معاملات میں. تو بیان نہیں دیا ہے، اور کل انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں اس کو واضح کیا، اور وی آر آن دا سیم پیج. حامد رضا صاحب جو ہیں، وہ میرے محترم بھائی ہیں، انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا ہے. اور جہاں تک رؤوف حسن صاحب کا تعلق ہے، وہ مجھ سے جو ہیں خارکائے بیٹے ہیں، ذاتی بدنیتی پر مبنی ان کے بیانات ہیں، اور مجھ سے ریلیٹڈ ان کا کوئی بھی بیان ہمیشہ کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے بھی جھوٹ تصور کیا جائے. یہ آپ کو علم ہوگا نا، 4 دفعہ پہلے بھی انہوں نے بالکل غلط بیانیاں کی، اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. میڈیا پہ ایسی باتیں خود ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے، یہ آ کے میڈیا میں پھر اپنی اسکول آف تھاٹ کھول دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ میرے حوالے سے کوئی بھی بات کرے، نہ ان کا کوئی تعلق بنتا ہے، اور اگر کوئی بات کرے گا تو وہ بدنیتی پر مبنی جھوٹ پر مشتمل ہوگی. فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ ہمارے دوست کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں واپس آ جائیں، لیکن پارٹی کی جو قیادت ہے اور پھر جو ورکرز ہیں وہ خصوصی تحفظات رکھتے ہیں اس حوالے سے. یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. جو لوگ گئے ہیں یا جن کو جانے پہ مجبور کیا یا جنہوں نے بیانات دیے یا پارٹی سے استعفے دیے، ان کی واپسی جو ہے گزشتہ 8 ماہ سے مسلسل ڈسکس ہو رہی ہے کہ ان کے حوالے سے کیا پالیسی ہو. 2 باتیں تو واضح ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب یا پارٹی کو کنڈیم کیا ہے اور پارٹی پہ الزامات در رہے ہیں، یا پارٹی جو ہیں وہ اس امر کے تحت انہوں نے ریزائن کیا ہے کہ پارٹی پہ الزام تراشی کی ہے، ان لوگوں کا کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے. ان میں سے کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ پوری قیادت سیم پیج پہ ہے اس حوالے سے. اور جو لوگ جو ہیں جی، پولیٹیکل کمیٹی جو ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جتنے بھی ایشوز ہیں، اس کی فائنل اتھارٹی جو ہیں وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، جو سپریم کمیٹی ہیں، اور جس کے فیصلے جو ہیں وہ خان صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان ایشوز پہ فیصلے لیے جائیں. تو یہ فیصلہ بھی پولیٹیکل کمیٹی کرے گی.
کہ کیا بینچ مارک رکھیں یا سٹینڈرڈ رکھیں. 4 لوگ جو ہیں اس میں عوان صاحب ہیں، ان کا ذکر جو ہے خان صاحب نے بڑے ہی نرم الفاظ میں کیا ہے، اور اس کے علی نواز عوان صاحب. اس کے علاوہ جو ہے ملائکہ کا کسی زمانے میں خان صاحب نے بڑا اچھا ذکر کیا تھا. اسی طرح شیری مزاری صاحبہ کا اور عثمان ڈار صاحب کا. اگر ہم ان تمام کے پی ٹی آئی کے چھوڑے جانے کے حوالے سے ان کی ویڈیو یہ مختلف اوقات میں ان لوگوں کے نام آئے، اور ان حوالوں ان کے متعلق خان صاحب جو ہیں ایک نرم گوشہ رکھتے رہے ہیں، لیکن اس کو حتمی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کرنا پولیٹیکل کمیٹی کا ہے. کیونکہ جو بینچ مارک بنے گا، جو یارڈ سٹک ہوں گے وہ ہوں گے بڑے سخت، کیونکہ ورکر بیسیکلی نہیں چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدا میں پارٹی کو چھوڑ کے ورکروں کا حوصلہ توڑا اور وہ راستہ بنا لیا دیگران کے لیے جنہوں نے بعد میں پارٹی چھوڑی. پارٹی ورکرز یہ سمجھتے ہیں، اور شاید قیادت بھی اب یہ سمجھتی ہیں، کہ ان لوگوں کو واپسی کا راستہ آسانی سے نہ دیا جائے. ہمارے بیانات کا اور انتشار کے حوالے سے بات کر رہی تھی. ہر سیاسی پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن نون جو ہیں وہ کچھ زیادہ ہی انتشار کا شکار ہیں. 2 دن قبل پنجاب چیپٹر نے، جس کے رانا ثناء اللہ صاحب صدر ہیں، انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ واپس صدر PMLN جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بنایا جائے. اور لازماً اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ کسی کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جو پرائم منسٹر یعنی کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب اور ان کے بڑے بھائی کے درمیان یا دونوں سے وابستہ پارٹی کے اندر جو دڑے ہیں وہ اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کر رہے ہیں، اور اس کو پریمپٹ کیا پرسوں کے اعلامیے سے. پھر آج اتوار کا دن تھا، شہباز شریف صاحب پاکستان میں تھے ہی نہیں. کیا ایسی ارجنسی پڑ گئی کہ ان کو اتوار کے دن ہی نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ آئین میں ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ اثر یہی پڑنا ہے کہ ان کو جو پروٹوکول دیا جائے گا بیرونی ممالک میں وہ وزیر خارجہ سے کچھ بڑھ کر ہوگا. باقی ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات خصوصی نہیں ہوں گے، لیکن شاید ان کو لانے کا مقصد یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے حمایت یافتہ دڑے کو کابینہ میں مستحکم کرنا ہے. بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جو ادارے پاکستانیوں کی پرائیویسی کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں، وہ اب بجائے اس کے کہ اپنے افعال پہ نادم ہو، اور بجائے اس کے کہ وہ نشاندہی کرتے کہ کون وہ لوگ ہیں یا قوتیں یا طاقتیں ہیں جو کہ لوگوں کے آڈیو کنورسیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، انہوں نے الٹا جج صاحب پہ ہی الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے. بابر ستار صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک انتہائی ایماندار ترین اپنے اصولوں کی وجہ سے اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ ان کی جو دلی وابستگی ہے، اس حوالے سے بڑی ایک علیحدہ شناخت رکھتے ہیں. بابر ستار صاحب یہ بیسیکلی نون کا ہی وتیرہ رہا ہے کہ جس جج صاحب کے پاس ان کے مقدمات ہوتے ہیں وہ اسی جج صاحب پہ الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ڈیفنس پہ لایا جا سکے. آپ دیکھ لیں ماضی میں انہوں نے بندیال صاحب کے ساتھ، اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ اور نقوی صاحب کے ساتھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چند جج صاحبان کے ساتھ، تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، یہ انہی کی اسٹریٹجی کے تحت ان اداروں نے دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری اداروں کا کسی جج پہ عدم اعتماد کا اس بنیاد پہ کوئی حق نہیں ہے کہ چونکہ وہ جج صاحب بات کو منطقی انجام تک پہنچاتا ہے، جس طرح ڈی سی اسلام آباد کے کیس میں کیا. اور شاید ان کو خدشات ہی یہی ہیں کہ یہ فاضل جج